मैं पैदा ही वहीं हुआ हूं। अयोध्या जो फैलाबाद है, जो जिसको आज अयोध्या कहा जाता है, मेरी ददियाल वहीं की, मेरा घर है। तो जो एक मिशन आपके खिलाफ चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, लव जिहाद हो, किताबी शक्ल में हो, आपको बदनाम करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितना भी किताबें लिखी जा रही हैं, या आपके खिलाफ लव जिहाद हो रहा है, आपकी लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसे देकर मुसलमान बनाया जा रहा है, ये वो जिहाद है कि एक मुसलमान कोई गैर मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है। ये मुसलमान इस नियत से गैर मुसलमानों को झांसा देकर, फंसाकर मुसलमान इसलिए बनाते हैं, वो अपना जन्नत में घर पक्का करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, इनका वहम है। और वो जिसको वो रसूल मानते हैं, मोहम्मद का ये बनाया हुआ षड्यंत्र है कि पूरे दुनिया में आप कैसे समझिए, आप क्यों नहीं मानते कि 1400 साल पहले पैदा हुआ मजहब आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया? आप सोचिए ना, क्यों? उसमें एक साजिश है, वो साजिश के तहत जो काम किया जाता है वो बहुत तेजी से अपनी जड़ों को मजबूत करता है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए किताब लिखी है। और वसीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग पर अमन होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन पाखंडियों की, इन नस्ल बदों की, इन नापिकारों की, इन लिंडुओं की शर से महफूज होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, हर शर से, हर आवाज़ से आप लोगों को महफूज रखे, हर आने वाली बला को दूर करे। बहरहाल कैफ, आप लोगों को पहले से बताते हुए आ रहा है, ये आपका भाई, ये लिंडू स्वामी, ये नरसिंह आनंद सरस्वती का खालाजाद भाई है। ये मुथेरा की पैदाइश है इसकी। अब इसने ख़ुद अपने मुंह से बोला, ये अभी तक हमारी कौम को गुमराह कर रहा था। पहली बात, नाम मुसलमान का रखे, क्योंकि उसकी अम्मा भी तकरीबन मुसलमानों के पास जाके मुजरा करती थी। वो मुजरा करने में इसको 121 रुपये, 111 रुपये ऐसा मिल जाते थे। वो टाइम पे इनको बहुत था वो, क्योंकि ये लोग, मालूम है आप लोगों को, ये लोग टट्टी खाने वाले ज़ात से महरूम है, इसलिए इसने गुमराह करने के लिए मुसलमानों का नाम रखा। पैंट और शर्ट पहना ये जितने जो रमज़ान में हमारे उतारा सुतारा फितरा वगैरह जो देते, जितनी जो ज़कात जो फंडिंग देते हैं, जो फंडिंग मिलती है लोगों को, स्वामियों को, ये पुजारियों को, वो लोगों में तकसीम करते हैं। लेकिन ये इसलिए इसने गुमराह करने के लिए मुसलमान होने की एक्टिंग की थी एक टाइम पे, आप लोगों को पता है। वो टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ ये कि नस्ल बद है, ये नस्ल हराम है, इसकी बातों में मत आइए। और अगर से ये कुछ बोलता है अगर से, तो ये कान से सुन के ये कान से निकाल दीजिए। पहली बात तो जो है सो इसकी सुनो ही मत कुछ भी। इसको गैर ज़रूरी हम खुद इसको वायरल कर रहे हैं मालूम, क्योंकि ये नापिकार, ये नासूर है, ये एक दीमक है, ये एक देशरोही है, ये देश का गद्दार है। इन्हें खुद हिंदू धर्म का भी नहीं हो सकता है, इन्हें अपने आप को जो हिंदू बता रहा साबित हो गया, इन्हें हिंदू धर्म का भी, क्योंकि हिंदुओं में भी ऐसे आतंकी नहीं है। जो नाम रिजवेरगा, इसके बाप का नाम जो है, जो कुलछम सिंह बोल के कुछ था, कहते कुछ पाजी की औलाद है वो। इसकी अम्मा जो है, जो यानी खाई बहुत, लेकिन आखिरी जो टपका था वो टपका कोई हमारे सिख भाई का था। तो बहरहाल मुसलमानों से और इस्लाम से इसको इतनी जलन है, इतना हसूद है कि हम बयान नहीं कर सकते। अब इसने खुद बोला कि जो है, जो ये मुथेरा के पास इसकी पैदावार भी, और इसका बाप एक सिख था, सिख बिल दे के चले गया था इसकी अम्मा को।
خیر ٹھیک ہے، مسلمانوں کے پاس جو رکشے ٹانگے والے بنڈیاں والے ہوتے ہمارے پاس، جو ہمارے بھائی ہمارے کلمہ بھائی، وہ لوگوں کے پاس جا کے وہ لوگوں کو خوش کرتی تھی اس کی ماں، جا کے مجرا بھی کرتی تھی، سیک بھی دیتی تھی، اٹھا بھی لیتی تھی ٹانگے. یہ کاروبار تھا ان لوگوں کا، یہ دھندا تھا. خیر ان کے دھندے پہ ہم لات نہیں مار سکتے بھائی، پروفیشنل ہے. اب اپنی بیوی کو اس نے یہ جو نام جو رضوی جو بھی رکھا، یہ کنپان سنگھ، کنپان ہے اس کا نام، کنپان سنگھ. کنپان بولے تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کس کو بولتے؟ تو کنپان سنگھ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹیوں کو یہ لوگوں کے پاس نرسنگ آنند سرسوتی ہے اور وہ جو گنجوٹیاں بیٹھے ہوئے تھے سوامیاں، وہ لوگوں کے پاس لے جا کے چھوڑ لیا. اب وہ کاروبار ادھر چل رہا ہے اس کا. اب یہ کیا ہے، نئے نئے گراہکوں کو دیکھتا بھائی نے، نئے نئے کاروبار کے لیے اپنے جسم فروشی کا جو کاروبار کرتا ہے انہیں، اپنی جو بیٹی کو جو گھر کے لنڈیوں کو جو بھیجتا کرتا، نئے نئے ہونا پڑتا ہے اس کو. کیونکہ جو ایسا جیسا پرانے ہو جاتے، ایک دو تین بار دیکھ لیے بعد سے جو ایسا پھر نہیں اٹھاتے بولتے ٹانگا. تو نئے نئے لوگوں کو دیکھتا ہے انہیں. خیر اس کا یہ کاروبار ہے بھائی، اپن کچھ نہیں بول سکتے، اس کی اپنی مرضی ہے. اب استعمال ہو رہے تو اس کے خود کے لنڈیاں ہو رہے، اپن کہیں کو اعتراض کرو کام نہیں ہے. صرف اعتراض وہ بات کا ہوگا جو یہ بولتا نہیں. اب مذاق لگ رہے اس کے باتیں معلوم، ایک جوک لگ رہے ہیں. اس کا کہنا تھا کہ 1400 سال پہلے جو مذہب جو اسلام بنا، آج دنیا میں دوسرے نمبر پہ کیسا ہے. تو یہ بتا دوں، یہ وحشی درندے کو، یہ پاکھنڈی کو، یہ کنڈم للی کو، یہ اس کی جنپت کا انڈا، اس کی یہ پھوکھل ہے بھائی. یہ کیسا ہے، پہلے جو جنس ہوتے ہیں نا، جو تھالیاں مارتے تھے، وہ یہ تھالیاں مارتے نہیں، چھکے جو پھرتے نہیں، پہلے وہ لوگوں سے بھی ملا لیتا تھا انہیں. اب اس کو یہ سوامیوں کا نیا نیٹ ورک ملا نا بھائی، نیا کاروبار، نیا بولنا مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے گستاخی کر رہا، یہ اس کا روزمرہ کا یہ دھندا بنے ہوا ہے. تو بہرحال اس نے بتایا کہ 1400 سال پہلے جو بنا وہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کیسا ایک مسلمان، ایک اسلام کیسا یہ بن گیا. تو ارے سن رہے لنڈو، ارے سن رہے، ارے کٹلے سن، ارے کنڈم للی، ارے ایڈس للی سن. ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس 4 حلال رہتے معلوم، 4 شادیاں کی جاتی ہے، 4 عورتیں ہمارے لیے، اگرچہ رضامندی لینا ضروری رہتا عورت سے، تو 4 ہے. اور ہم ایک کے 10-11 نکال دیتے معلوم ہے. ہمارے پاس وہ نہیں ہے، وہ اتارنا، وہ ٹائم لینا، وہ اس کے بعد جانا، جب تک دوسرے سے سکھا لینا نہیں. ہمارے پاس سیدھا نکاح کر کے لے کے آتے، گھب چالو ہو جاتا. سمجھا نا؟ تو یہ ہماری طاقت رہتی معلوم، ہم ایمان والوں کی طاقت رہتی. اور ہمارے پاس ایک ایک جب 8-8 10-10 15-15 20-20 جب ہم پیدا کرتے، تم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ تم لوگوں کے پاس وہ کنڈم للی رہتی، وہ ایٹس للی رہتی. وہ بھی فصلیں ہم ہی چکا کے دیتے تمہارے کو، کیونکہ تمہارے گھروں میں بھی کھیلنے والے جو ہے سو ہماری نسلیں ہیں. تمہارے گھروں میں بھی جو کھیلی جاتی ہے وہ ہماری نسلیں ہے. اب تم اس کو لو جہاد کا نام دیے تو کیا ہماری غلطی ہے اس میں؟ کھجلی ہم مٹانا، ہاں، بور ہم مارنا، فصلیں ہم اگا کے دینا، پھر بھی جو ہے سو ہم ہی اچھے نہیں ہیں. غرض نکلی میری سنا رے کنڈم للی. خیر تیرے واہیائی باتوں سے فرق ہم کو نہیں پڑتا، لیکن تیری جنپت کو بھی لگنا بہت ضروری رہتا. یہ بتا دیا میں اس لیے. اور آنے والے کچھ ٹائم میں، ایک 7-8 سال 10 سال کے اندر، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے مسلمان ہوں گے معلوم. سمجھا؟ یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لے. اب تمہارے یہ کٹلے جتنے بھی لنڈوا ہیں، یہ یہودیاں ہیں، یہ لوگوں کو سب کو ملا لے تو تم برابری نہیں کر سکتے. کیونکہ ابھی بتا دیا میں اس کی وجہ، ایک ایک ہماری عورت 10-10 15-15 ڈالتی. سمجھا؟ اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تمہارا سر درد ہے. تمہاری نہیں اٹھتی، تمہارا سر درد ہے. بقایا کام تو ہم کر کے دے رہے، خیال تو ہم برابر کر رہے ہیں، خیال تو برابر کر رہے، پھر بھی تم احسان فراموش ہے، تم
احسان فراموش ہے کیونکہ تم غدار ہے نا, تم دیشروہی ہے تم. یہ ایک ہو گیا, تیرے کو یہ دے دیا 14 سال کا. رہی بات اب جو تو بول رہا ہے ارے کنڈم لے, کیا تیرا بارے میں بولے جو اسلام کے لیے, جو مسلمانوں کے لیے جو بول رہا, لوگ جہاد کا نام دیتے, یہ کرتے, زبردستی مسلمان بنا دیتے لنڈی کو. ارے نہیں بناتے رے, ہمارے پاس ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے رے, کیونکہ جو ہے سا نعوذ باللہ معلوم ہے تمہارے اوپر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے, کٹلوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے رے. ہے ضرورت اگرچہ تمہارے کو نہیں ہو سک رہا, اگرچہ تو ضرورت پوری کرنا ہمارا کام ہے, یہ بنانا وہ بنانا کلمہ پڑھانا یہ نہیں ہے ہمارے پاس. نعوذ باللہ ہم کو اسلام نہیں سکھایا یہ چیز. اور رہی بات جو ہمارے حضور ہمارے حبیب اور اللہ کے حبیب امت کے حبیب کی شان میں گستاخی کر رہا, سمجھا. ارے سور کے بچے, ان کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم تیرے جیسے حرامی جو نسل حرام ہے نا, جو نسل حرام جس کو کہا جاتا ہے, تیرے جیسے سوروں کو بھی ہم بخشتے. تیرے جیسے نسل حرام نسل بد جو ناسور ہے دیش کے لیے, دیش واسیوں کے لیے جو خطرہ ہے, تیرے جیسی دیمک کو بھی ہم بخشتے. اگرچہ انہوں اجازت دی, اگرچہ تو پھر تو بلے بلے ہو جائے گی. اگرچہ انہوں اجازت دیتے اس چیز کی تو تم سانس بھی نہیں لے سکتے تھے. ارے کنڈم للی, ارے ایڈس للی, یہ تیرے کو واہیائی باتیں کر کے ملتا کیا؟ گھر کی لنڈی کو اگرچہ کہیں بھیجنا ہے تو ویسے بھیج سکتا تو, کیونکہ تیرا کاروبار ہے, سب کو معلوم ہے, سمجھا. گھر کے جتنے بھی لنڈیاں ہیں تیرے بھیج لے تو, سمجھا. ارے دیمک کے, ارے بھگوے سالے, ارے چندیشور ہم کو پہلے سے معلوم ہے, تیرا دکھاوا تھا, یہ لوگوں گمراہ کر رہا تھا تو اتنے سالوں سے, سمجھا. تو مسلمان نہیں ہے ہم کو پہلے سے پتا ہے. ارے تو کون سے بھی مذہب کا ہوں گا, ہم کو کیا لینا دینا ہے تیرے سے. ہم لعنت بھیجتے رہے خبیث تیرے اوپر, ارے خنزیر تیرے اوپر لعنت بھیجتے رہے ہم. خنزیر بھی بولنا تیرے کو خنزیر کو گالی دینے کے برابر ہے, کیونکہ تو اتنا نیچ, اتنا بدذات ہے, اتنا غلیظ ہے خبیث کے بچے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرو, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو. اب یہ کٹلے کو استعمال جو کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دوں میں. یہ یو پی الیکشنز کی وجہ سے, انتخابات کی وجہ سے, یہ سارے جو گندی ذہنیت کے جو لوگ ہیں, جو دیش کے غدار جو ہے, دیش کے جو متر پہ عمل کرتے, جو متر پیتے ہیں نا, ان کو ایک کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا, اور اس کو کچھ 10-11-12 ہزار روپے اس کو مل جاتے ہیں, سمجھے نا. تو ایسے حرام خور کے باتوں پہ آپ لوگ توجہ مت دو, اپنا کام اپن کرو, منظم رہو, متحد رہو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.